الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا ومحبوبنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بعد الصلاة واجب الاحترام معزز سامعین کرام، قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر قرآن مومن کے لیے کیا فرما رہا ہے.
قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن کا بھائی ہے۔ مومن جس خطے کے اندر ہو، چاہے اس کے ساتھ خونی ریلیشن ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ نے مومن کو ایسا نسخہ عطا فرمایا، ایسا کلمہ عطا فرمایا، خونی ریلیشن شپ ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا کے کس کونے کے اندر بھی موجود ہو، اگر وہ جو کلام اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کو اگر ایکسیپٹ کرتا ہے، پڑھتا ہے، مانتا ہے، تو وہ مومن پھر خون کے ریلیشن شپ کا محتاج نہیں ہے، برادری کی رشتہ داری کا محتاج نہیں ہے، دوست احباب کے تعلق کا محتاج نہیں ہے۔ اگر وہ کلمہ گو ہے تو پھر وہ مومن کا بھائی ہے۔ قرآن نے اس کو بیان فرمایا۔ آگے پھر جملہ اور ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ کا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس میں دوسری بات ہے۔ تو حضرات محترم پھر اس کی تشریح حدیث پاک کرتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم جیسی ہے۔ اگر جسم کے پاؤں میں تکلیف ہو تو سر کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بازو میں تکلیف ہو تو پاؤں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پوری باڈی کو جہاں پر کانٹا چبھتا ہے تو پوری باڈی کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مثال ہے مومن کی، مومن دنیا کے جس خطے میں بھی ہے، اگر وہ تکلیف میں ہے تو دوسرا مومن چاہے ہزاروں کو فاصلہ بھی ہو تو پھر دوسرا مومن اپنے بھائی کے لیے تکلیف زدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ میرے بھائی پر ظلم ہو رہا ہے، میرے بھائی پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، تو لہذا میں یہاں خوش بیٹھا رہوں یہ نہیں ہو سکتا۔ جتنی میرے پاس سورسز ہیں، قوت ہے، طاقت ہے، میں ہر سورسز کو فالو کرتے ہوئے ان کی حمایت کروں۔ زبان کا اختیار ہے، ہاتھ کا اختیار ہے، عہدے کا اختیار ہے، صدارت کا اختیار ہے، حاکمیت کا اختیار ہے، یا دل سے برا جاننے کا اختیار ہے۔ ہر سورسز کو میں اپنے بھائی کے لیے استعمال کروں۔ وہ تو ہے پکا مومن، جو سامنے مومن پٹتا رہے، ظلم و ستم ہوتا رہے، پھر دوسرا خاموش رہے، پھر وہ قرآن کے بھی مخالف ہے، رسول اللہ کے فرمان کے بھی مخالف ہے۔ اسی لحاظ سے آج ہم جس ٹاپک کو میں نے موضوع سخر بنایا وہ مومن اور مومن کی شان ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، اور آج فلسطین کے اندر مومن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو لہذا اسی حوالہ سے میں نے آج اس ٹاپک کو موضوع سخن بنایا کہ ان بھائیوں کی حمایت کی جائے، ان بھائیوں کی جس طریقے سے بھی زبان سے، دل سے، ہاتھ سے، قوت
قوت سے، طاقت سے، اختیار سے، حاکمیت سے، کسی عہدے سے، جس کے پاس بھی جو اختیار ہے وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ان فلسطینی بھائیوں کی حمایت کرے، تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے امتی پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، تیرے پاس اختیار بھی تھا، تیرے پاس قوت بھی تھی، تیرے پاس حاکمیت بھی تھی، تیرے پاس طاقت بھی تھی، تو نے کوئی طاقت استعمال نہیں کی، تو آج جا میں تیری شفاعت نہیں کروں گا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اور رب کو خوش کرنے کے لیے آج ہم ان بھائیوں کی حمایت میں اپنا ہر عہدہ، ہر طاقت، ہر سورسز کو ان کے ساتھ لائیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ وقت دور نہیں، جس جگہ پر وہ موجود ہیں وہ متبرک جگہ ہے، وہ جگہ ہے جس جگہ سے تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے تشریف لے گئے رب کے پاس، اس مسجد اقصیٰ کا نام وہ فلسطین میں موجود ہے، اس مسجد کا نام مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے۔ میں ذرا شروع سے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تعمیر کی گئی مسجد جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف ہے، سب سے پہلے جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا۔ اس کے 40 سال بعد پھر یہ مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام مسجد اقصیٰ ہے، جو فلسطین میں موجود ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کو بھی حضرت جناب آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ پھر طوفان نوح آیا، دونوں مسجدیں شہید ہو گئی، طوفان نوح کی زد میں آ گئی، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ شریف اور فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ دونوں منہدم ہو گئی، دونوں شہید ہو گئی۔ پھر خانہ کعبہ کی تجدیدی تعمیر، جناب ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمائی مسجد اقصیٰ کی تجدید، ایک روایت میں ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمائی، یا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام نے اس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اس کو کمپلیٹ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ایک لخت جگر جناب اسماعیل علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اور یہ مسکن ہے فلسطین جناب ابراہیم خلیل اللہ کا، یہ رہائش گاہ ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ کی، یہ رہائش گاہ ہے جناب زکریا علیہ السلام کی، یہ رہائش گاہ ہے جناب یحییٰ علیہ السلام کی، یہ رہائش گاہ ہے جناب سیدتنا مریم علیہ السلام کی، یہ رہائش گاہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، اور یہ وہ جگہ ہے جو سفر معراج فرمایا جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس جگہ میں ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، اللہ نے فرمایا نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ وہاں پر مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں موجود ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ جناب محتشم برکتیں کیا ہیں؟ وہاں 1012 انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، اور یہ مسکن ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ کا۔ باپ اور بیٹا کعبہ شریف تعمیر کر رہے ہیں، جناب اسحاق علیہ السلام دوسرے بیٹے مسجد اقصیٰ کی تجدیدی تعمیر فرما رہے ہیں، یعنی ادھر تجدیدی تعمیر جناب ابراہیم فرما رہے ہیں، اور جناب اسماعیل ادھر، ایک بیٹا ادھر ابراہیم علیہ السلام کا، ایک بیٹا ادھر جناب اسحاق علیہ السلام۔
آپ نے مسجد اقصی کو دوبارہ تعمیر فرمایا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لائے، انہوں نے بھی تعمیر مکمل فرمائی، گنبد شریف بنایا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے بھی مکمل فرمایا۔ ہاں جی، حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی وہاں موجود ہے، باب داؤد بھی وہاں موجود ہے۔ ہاں جی، ہر شے موجود ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی جگہ کی طرف نیت کر کے سفر کرنا نہیں جائز۔ وہ 3 مسجدیں کیا ہیں؟ ایک مسجد حرم ہے، ایک مسجد نبوی ہے، ایک مسجد اقصی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مسجد حرام میں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اگر 1 نماز پڑھو گے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ مسجد نبوی میں 50,000 نماز کا ثواب ملے گا، اور مسجد اقصی میں بھی 50,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اور آج وہ مسجد یہودیوں کے قبضے میں ہے، یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہی، پھر اسرائیلیوں نے، یعنی شروع سے چلے تو اسرائیلیوں کے پاس رہی، پھر یہ بخت نصر آیا، اس کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے۔ ہاں جی، اس نے سارے اینٹ گیٹ بجا دی، بڑا کچھ لے گیا یہاں سے۔ ہاں جی، پھر مسلمانوں نے تعمیر کر لی، جو اس وقت مومن تھے انہوں نے اس کی تعمیر فرمائی۔ ہاں جی، پھر جناب یوسف علیہ السلام تشریف لائے، اس سے پہلے جناب زکریا علیہ السلام، جناب یحییٰ علیہ السلام، جناب مریم پاک، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ علیہم السلام، جناب زکریا علیہ السلام کا محراب بھی وہاں موجود ہے، جناب یحییٰ علیہ السلام کا اپنا محراب بھی موجود ہے، آپ کا مزار بھی وہی ہے، جناب زکریا علیہ السلام کا مزار بھی مسجد اقصی میں ہے۔ 1012 نبیوں کے مزارات مقدسہ وہاں موجود ہیں، اور آج دیکھو ان یہودیوں کے قبضے میں ہے، جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہر کوئی خاموش ہے۔ ہاں جی، یہ تو دیکھو پتہ چلے گا بروز قیامت کہ کس نے کس کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہاں جی، جب تک جہاد مسلمان میں زندہ رہا اس وقت تک غیر قوتیں مسلمانوں پر ہاتھ تک نہیں اٹھاتی تھی۔ پھر حضرات گرامی آگے چلیے، جناب عمر پاک کا دور آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کا آغاز آسمانوں کی طرف بھی یہی سے فرمایا۔ پھر حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، قربان جائیں اس بادشاہ پر جس کی فوجیں سپر پاور کے سامنے جو ہے وہ سینہ سپر ہو کر جنگیں لڑ رہی تھی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لشکر بھیجا حضرت عبیدہ بن جراح کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، ادھر لشکر بھیجا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، بڑا بڑا لشکر ایک ملک فتح کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے۔ ہاں جی، پھر آخر کار فلسطین کی طرف بڑھتے ہیں، جناب عمر پاک کا دور ہے، حضرت عمر بن عاص فلسطین کی طرف آئے، پھر ادھر سے حضرت عبیدہ بن جراح بھی بہت بڑا لشکر لے کر مسجد اقصی کی طرف بڑھے۔ کہا کہ نا 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 پترو، اے بڑھایا بھی مسلمانہ سی، ہاں جی بڑھایا نبیوں نے سی، اے رہنا بھی مسلمانہ کو چاہیے ہے۔ اور آج حضرت عمر ایک کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ مسجد اقصی تھوڑے کول نہیں ہو سکتا، اے جب بھی ہوئے گا حضور کو غلام کول ہوئے گا۔ آج دیکھو، ہاں جی، او یہودی مٹھی پر ہاں جی سانو دھمکیاں لا رہے ہیں، وجہ کی یہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، روح محمد ساڑھے دلوں جو کاٹ دیتی گئی، جہاد ساڑھے دلوں جو کاٹ دیتا گیا، اسلام دی محبت کاٹ دیتی گئی۔ ہاں جی، سارا کچھ شیطان، اس دنیا دا فرعون، اس دنیا دا شیطان امریکہ ہے، سارا کچھ وہی کروا رہا۔ ہاں جی، اس دنیا دے گستاخ جڑا فرانس ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہاں جی، لیکن یاد رکھو دوستو، جس وقت تمہارے اندر روح محمدی بیدار ہو گئی، روح محمدی اجاگر ہو گئی، جہاد کا جذبہ بیدار ہو گیا، اس وقت انشاءاللہ پوری دنیا تے میرے محمد کا کلمہ چھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلسطین دا بادشاہ آکھر لگا، آکھے جی تواڈے خلیفہ وقت آون، اسی پھر جڑا نا صلح کریں گے، لہذا اسی انہاں دے ہاتھ تے صلح کریں گے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاوا صحابہ توڑے تھے تو لکھت جانا قربان عمر توڑے تھے۔ ہاں جی، ان اصل دین ہونا کول ہے سی، اصل دین عمل بھی ہونا کیتا، اصل دین پھیلایا بھی ہونا۔ اسانو تو فری فنڈ جا گیا، ہاں جی میرے کول بھی آ گیا، توڑے کول بھی آ گیا، اسا سو کے ٹائم گزار دیتا، ہاں جی اسا وقت ضائع کر کے پھر ٹر کے فلمہ ویکھ کے ڈانس کر کے کنجریاں ویکھ کے ٹائم گزار دیتا۔ نا دوستو یاد رکھ، اسلام دی طرف آ، عزت بھی اسے دے وچ ہے، رزق بھی اسے دے وچ ہے، معیشت بھی اسے دے وچ ہے، ترقی بھی اسے دے وچ ہے، حضور دی غلامی بھی اسے دے وچ ہے۔
حضرت عمر تے جس وقت خط پہنچا بھلا کیا جناب حضرت فاروق اعظم کو جس وقت خط پہنچے حضرت عمر نے مسجد نبوی کے اندر کٹ فرمایا، ہاں جی مشاورت فرمائی، تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرض کی تھی کہ اے خلیفہ وقت تو سا تشریف نہ لے جاؤ، لہذا ہوں تھوڑا جا یہودی رہ گئے، جناب حضرت عمر بن عاص بھی ہیں، حضرت عبیدہ بن جراح بھی ہیں، بہت بڑا لشکر ہے، لہذا تسی نہ جاؤ۔ تو مولا علی نے عرض کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ تشریف لے جاؤ، مولا علی نے مشورے عمل کر لیا گیا، حضرت عثمان غنی نے نیا بنا دیتا گیا مدینہ شریف، حضرت عمر چل پہ 35 گڈیاں نہیں لے کے گئے، سونا ہے مسلمان تو، حضرت عمر سواری تے بیٹھے اونٹنی تے، ایک جھولا اس پاسے لٹکایا، ایک اس پاسے لٹکایا، ایک دے اندر کھجورا سن، ایک دے اندر خشک روٹی دے ٹکڑے سن، تے ایک بوتل پانی دی آپ نے سواری دے اتنے رکھی، اے او بادشاہ وے جنہاں دیاں فوجاں سپر پاور نال ٹکر لیاں کھلوتیاں، کہو سبحان اللہ، اے عمر دی شان واسطے ایک باری پھر کہو سبحان اللہ، خود جا رہے ہیں، ایک غلام نہ لیا، ایک غلام، وقت دا بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، تے حضور دا سسر پاک ہے، تے امت دا امام ہے، جیتا نام فاروق اعظم ہے، ہاں جی سواری دی چڑھ بیٹھے۔ اچھا حضرت عمر نے طے کر لیا بھائی، ہاں بھائی غلام آپ دا جڑا نال غلام سی، مثال دے طور تے 20 میل میں چلاں گا پیدل تے 20 میل تو چلی، حضرت عمر بادشاہ وقت تے غلام نال سفر دی تعین ہو رہی، سفر دا مقدار مقرر ہو رہی، بھئی اتنی دوسرا چلنی، اتنا میں چلاں گا، اتنا دوسری سواری کرنی، اتنی میں کراں گا۔ کیا ہی برابری کا درس دیا دور آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے، کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے، اے رسول اللہ کا درس سی، ہاں جی اے تیرا میرا دین نہیں سی۔ حضرت عمر چل پہ جس لئے فلسطین دے کول پہنچن لگے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیواری آگئی پیدل ٹرن دی، تو غلام نے آکیا حضور عیسائیاں کول کدوں دا بیت المقدس ہے سی، تو ہون اسی فتح کرن چلے ہیں، تو لہذا میری واری آگئی سوار ہون دی، تو تہاڈی واری آگئی ٹرن دی، تو اس طرح کریے تساں سوار ہو جاؤ تاکہ انہوں نے پتہ چلے کہ مسلمانہ دا امام تشریف لیا ہے۔ آپ فرمایا نہیں چلیا انج نہیں، اسانو رسول اللہ نے برابری دا درس دیتا، عمر عدل نہ کرے تو پھر عدل کون کرے گا؟ پھر تو سبق بن جائے گا حکمرانہ واسطے کہ غلاموں ٹورو کہ آپ سواریاں دے مرسڈیزوں تے چڑھ کے جاؤ، نا حضرت عمر دے پیغام میں حکمرانوں، حضرت عمر نے فرمایا نا میں نہیں چلا گا، کیوں کہ ہن باڑی تیڑی ہی سوار ہون دی، میری نہیں۔ جس وقت لوگاں ویکھیا کہ امام یہی ہون کے جڑے سواری تے ہیں، بھئی غلام ٹر رہے ہوئے گا، تے جدو لوگ آئے نا تے حضرت آپ دا جڑا غلام سی وہ لوگ دا انہوں نے ملن لگ پہ، کیونکہ سواری دے او سوار سن، مسجد اقصا فتح ہو رہی سی، کتا کہ وہ سبحان اللہ، اللہ کو احسانوں بھی ایڈا حکمران دے وے جڑا مسجد اقصا سانو فتح کر دے وے، ہاں جی تے او غلام آکھر لگا کہ نہیں جی نہیں، میں بادشاہ میں نہیں ہاں، بادشاہ ایون جڑے ٹر رہے ہیں، بادشاہ ایون جڑے پیدل چل رہے ہیں، امیر المومنین ایون جڑے پیدل چل رہے ہیں، اکھے دوسرا کیوں سوار ہو؟ اکھے اس واسطے ایسا سفر دی تعداد مقرر کی تیشی، اتنے میل دوسرا چلنا، اتنے میل میں چلنا، اور میری واری آگئی سواری دی کہ حضرت عمر دی واری آگئی ٹرن دی، انہوں نے میں عرض کی تیشی لیکن انہیں بندے نہیں، انہیں فرمایا کہ نہیں میں پیدل چل لگا، انہوں نے آکھا یار امام انہوں دا اے عدل کردہ انصاف کردہ تے محمد رسول اللہ دی کی شان ہوئی۔ بہرحال مختصر عرض کرا، آپ چلے گئے، آپ پہنچ گئے ہوتے، مختصر کے اونا دا بادشاہ آیا، فلسطین فتح ہو گیا، مختصر عرض کرو، فلسطین فتح ہو گیا، اس تو بعد 5ویں ہجری جا کے 91 سال بعد حضرت عمر تو پھر نا یہودیاں قبضہ کر لیا،
پھر 477 سال بعد پھر ایک عمر دا غلام اٹھیا، پھر رسول اللہ دا غلام اٹھیا، پھر ایک اسلام دا سپاہی اٹھیا، اسلام دا بادشاہ اٹھیا، مسلمانوں دا امام اٹھیا، جیدہ نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ اچھا کہو سبحان اللہ۔ صلاح الدین ایوبی 1187 عیسوی، آج تو تقریباً 1000 سال پہلے، 1187 عیسوی اور 2021 اس دے وچ مصر فتح ہویا، قادسیہ فتح ہویا، بڑے بڑے شہر فتح ہوئے۔ پھر آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی فلسطین دے آسوں پاسوں پھر فوجاں لا دیتیاں، جس لئے پھر فوجاں لائیاں، 75 دیہاڑے معاشرہ رہا، 75 دیہاڑے۔ تاریخ پڑھو دا پتہ لگے نا، آسان تو تاریخ دی پتہ کوئی نہیں، ہون تا تاریخاں بھی اور بڑھ گئیاں بیچ، انگریزاں تے ہندوان دیا بڑھ گئیاں کتاباں دے بیچ، تعلیم تا رہی کوئی نہیں، تعلیم تو اور ہے کہ جڑی انگریزاں دی غلام بناوے، او تعلیم ہی کوئی نہیں جڑی رسول اللہ دا غلام بناوے۔ اے صلاح الدین ایوبی ان پڑھ نہیں سی، ادھر توجہ کرو، جیڑا نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا وقت دا قاضی سی نا، وقت دا عالم دین تے وقت دا مفتی، اس کو پڑھے ہویا اسی پورا درس نظامی مکمل ہے، بادشاہ نے درس نظامی مکمل کی تسی۔ ادھر توجہ کرو، سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ہون جیڑا 4 لفظ بک بک دے بول لوے، انگلش بول لوے، او بڑا پڑھا لکھا ہے جی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دین دا عالم سی، تو دین نو سمجھ دا سی، او ایک علاقہ دا سی، جس قوم سے جہاد نکل جائے وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، آج اسی مردہ وہاں نا، اسی وجہ تو مردہ وہاں۔ بہرحال فتح ہو گیا، مختصر عرض کریے، سلطان صلاح الدین 75 دیہاڑا بعد، پھر اس دن دیہاڑا کیڑا سی جس دن فتح ہویا، واہ واہ، دیہاڑا بھی اللہ نے بڑا خوبصورت دیتا سی۔ اس دن دیہاڑا اوہ سی 27ویں معراج، جس رات رسول اللہ معراج دے گئے سن۔ پھر سلطان 5ویں ہجری دے وچ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 27ویں معراج نو مسجد اقصی فتح فرمائی۔ تاریخ پڑھو تو تمہیں پتہ لگے نا، چلے ہو تاریخ سمجھو، تاریخ سمجھو بھئی اسانے مسلمانوں نے تاریخ کے وے، اسانو تو تاریخ ملی ہے نا حکمرانہ دی، جیڑے 50 گڈی اگے تے 50 پیچھے، پھر انج ملک فتح نہیں ہوندے، کاغذ دے ٹکڑے ملک فتح نہیں ہوندے۔ تم آتے ہو اسلام عمل کرتے درس دیتا ہے، چیچنیا میں مسلمان بیٹی کی جو ہے وہ عصمت دری ہوتی رہی، اسلام عمل کر درس دیتا ہے۔ اس کے بعد برما کے اندر مسلمان بیٹی کے پستان کاٹ دیے گئے، زندہ بیٹی کے اسلام عمل کا درس دیتا ہے۔ عافیہ صدیقی امریکہ کے قبضے میں ہے، اسلام عمل کا درس دیتا ہے۔ فرانس رسول کی گستاخی کرے، ہم کہتے ہیں اسلام عمل کا درس دیتا ہے۔ اسلام پاکستان کے خلاف کرے فرانس، ہم کہتے ہیں اسلام عمل کا درس دیتا ہے۔ جو گستاخ رسول بکواس کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اسلام عمل کا درس دیتا ہے۔ نانا پترو، اسلام ضرور عمل کا درس دیتا ہے۔ جس وقت کتے اسلام والے پاسے منہ پاون تو پھر تلوار کتیاں دے گردنہ کٹنا جان دیئے۔ پھر اس دا اسلام دی حفاظت تلوار کر دیئے۔ جس وقت کتا اسلام والے پاسے منہ پائے گا نا تو پھر وہ اسلام دی حفاظت عمل نہیں کرنا، پھر تلوار کر دیئے۔ رسول اللہ دی زندگی مکہ والی نہیں ہے یا مدینہ والی، ٹھیک ہے، وہ زندگی اعلیٰ، وہ مقام اعلیٰ، وہ عمل اعلیٰ، وہ چیزاں اعلیٰ، حضور اعلیٰ، حضور دا قرآن بھی اعلیٰ، لیکن حضور دی زندگی دے وچ بدر بھی آئی، کوئی نہیں آئی؟ اچھا بولو نا، پھر آئی ہے نا، بدر بھی آئی، حنین بھی آئی، خندق بھی آئی، احد بھی آئی، حضور نے تلوار بھی چلائی، حضور نے پتھر بھی لگے۔ اسلام عمل کا درس دیتا ہے۔ تو سا قراردادہ پیش کر دیو، کاغذ کے ٹکڑوں سے فلسطین آزاد نہیں ہوگا پترو، جہاد کا علم بلند کرنا پڑے گا، دسنا پڑے گا کہ عمر نے غلام بھی زندہ تھے، ایوبی نے غلام بھی زندہ ہوئے۔ عمر کے غلام بھی زندہ ہے، سلطان ایوبی کے غلام بھی زندہ ہے، نور الدین زنگی کے ماننے والے بھی زندہ ہے۔ یہ تم نے یہودیوں کو بتانا پڑے گا، اگر نہیں تو پھر ہمیں اجازت دو، ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے قبلہ اول کے لیے جانے بھی دینے کے لیے تیار ہے، مال بھی دینے کے لیے تیار ہے۔
اسے طرح ہے کہ کوئی نہیں؟ بولو تو صحیح۔ اور نہیں تسی مسجد اقصی جاندے ہو، چچا بولو ہاں جی اسی تیار ہیں اپنے بھائیوں واسطے، اپنے قبلہ اول واسطے اسی تیار ہیں، سارے ہاتھ کھڑا کرو، ہم تیار ہیں۔ عمران خان آرمی چیف سن لے، تم ہمیں اجازت دو، ہم مسجد اقصی کے لیے شہید ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے قبلہ اول کی تحفظ کے لیے شہید ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے قبلہ اول کی ناموس کے لیے اپنی مال قربان کرنا چاہتے ہیں، تم ہمیں اجازت دو۔ پاکستان کا ہر بچہ، حضور کا ہر غلام مسجد اقصی کے لیے اور اپنے دین کے لیے جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس واسطے جس طرح ہمیں مسجد نبوی عزیز ہے، جس طرح ہمیں قرآن عزیز ہے، جس طرح ہمیں کعبہ شریف عزیز ہے، جس طرح ہمیں حضور کی عزت عزیز ہے، جس طرح خلفائے اربعہ کی عزت عزیز ہے، اسی طرح ہمیں مسجد اقصی کا تحفظ بھی عزیز ہے، اسی طرح مسجد اقصی کی ناموس بھی عزیز ہے، فلسطینی مسلمان بھائیوں کی عزت بھی عزیز ہے، فلسطینی ماں بہن بیٹی کی عزت اور ناموس بھی عزیز ہے۔ اس واسطے گھسنے نہ بنو، مرد بنو مرد۔ کاغذ دے ٹکڑے اسمبلی دے کے رکھ دیتا، ہاں جی کاغذ دے ٹکڑے پنجاب اسمبلی رکھ دیتا جی، قومی اسمبلی رکھ دیتا، سندھ بھی رکھ دیتا، بلوچستان بھی رکھ دیتا، سرحد بھی رکھ دیتا۔ کاغذ کے ٹکڑوں سے جہاد نہیں ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے تو تلوار سے ہوتا ہے اور میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ حضور کے غلام جہاد کرتے ہیں تو میدان جنگ میں کرتے ہیں۔ اس واسطے اساں 27ویں والے دن فلسطین دی مسجد اقصی دے وچ مسلمانوں نوں دھکے مار کے کٹ دیتا گیا، تو تے میں چپ، عمران بھی چپ، حکومتاں بھی چپ، 56 ملک بھی چپ، ہاں جی اتھے دی متحدہ مجلس عمل ہو رہی، امریکہ دے وچ ہو رہی، برطانیہ دے وچ ہو رہی، فلانا وزیر جا رہا، فلانا آ رہا، انج نہیں ہونا، انج نہیں ہونا۔ مودی دی آنکھیں چاک پا کے گل کرو، محمود مودی نو جہاد دا اعلان کرو، فلسطین دے یہودیاں نو جہاد دا اعلان کرو۔ میں قسم رب ذوالجلال دی آخنا، میں نو قسم محمد دے رب دی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مہینے دے وچ یہودی تواڈے سامنے گھٹنے نہ ٹیکن، مودی تواڈے سامنے گھٹنے نہ ٹیکن، تو میں نو بھی محمد دا غلام نہ آکھی۔ یارا تو گل تو کرو نا یارا، قرارداداں پیش کر دینیاں، کاغذ ٹکڑا ایڈے میں پیش کر دینے، انج نال اپنا فلسطین آزاد نہیں ہونا۔ سلطان ایوبی بننا پوے گا، صلاح الدین ایوبی کے نقش قدم سے چلنا پوے گا۔ پھر منبر رکھا گیا ہے 27ویں نو آزاد ہویا معراج شریف نو، پھر نور الدین والا منبر جڑا حلب وچ بنوا کے انہیں رکھے ہویا سی، سلطان ایوبی نے منگوایا، مسجد اقصی دی صفائی کرائی، سارا دھوتا، دھو دوا کے پاک کر کے مسجد اقصی دے وچ منبر رکھا گیا۔ ہاں جی پھر 5 دہاڑے سلطان ایوبی اتھے موجود رہا تے حضور دی محفل میلاد ہوندی رہی، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفکرین خطاب کرتے رہے۔ پھر آخر دے سلطان ایوبی نے خطاب فرمایا کہ مسجد اقصی انبیاء نے تعمیر فرمائی ہے، مسلمانوں کے لیے متبرک جگہ ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اس کے رکھوالے بھی ہم ہیں، اس کا مالک خدا ہے، اس کے بنانے والے خدا کے پیغمبر ہیں، اس کی تعمیر کرنے والے خدا کے پیغمبر ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے پیغمبروں کے غلام ہیں۔ 1948 پھر انہیں قبضہ کر لیا۔ یار مسجد اقصی دی تاریخ تو پڑھو، تو پتہ تو لگے نا یار کہ ساڈا قبلہ اول دی شان کی وے، قبلہ اول دا مقام کی وے۔ اس واسطے اللہ دے کے دعا کرنے کہ یا اللہ اساں جیڑی ساڈے کول طاقت ہے سی، اسی اپنے فلسطینیاں واسطے
اور مسجد اقصا واسطے اپنی محبت پیش کی تھی اور قبول فرما دیں. ساڈے کول یہی طاقت ہے, ساڈے کول ہو کوئی طاقت نہیں. ہاں سانو اجازت دیون مسجد اقصا جاؤ بھائی. وہ نماز پڑھ دیں نا, نماز فلسطینی مسلمان کس طرح پڑھ دیں بلا, ایسا ہاتھ پتھر ہوتا ہے, پتھر اے نماز پڑھ رہے ہیں بھائی. وہ لانتی کی یہودی آمن تو بٹے ماری ہے گو انج نماز پڑھ دیں. تو میں آزاد ہاں تو پھر بھی نہیں پڑھ دے. وہ پتھر چک کے نماز پڑھ دیں. تو میں آزاد ہاں پھر بھی اسی نماز چلو ٹھیک ہے گزر گئی خیر ہے, روزے پڑھ لی ہیں نماز سال تو بعد پھر پڑھا گے. اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ حضور کے دین دے چلن کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صلاح الدین جیسا حکمران نصیب فرمائے. فاروق اعظم جیسا حکمران نصیب فرمائے. رضی اللہ تعالی عنہم وما علیہ الا البلاغ المبین.